بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جشن عید میلاد النبی کے نام سے حضور کے یوم ولادت پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ان کی خدمت میں میں چند ایک ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے یہ خود اپنے ہی اصولوں کی زد میں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ وہ باتیں کوئی زیادہ نہیں ہیں، صرف 5 باتیں ہیں جن کا جواب ان سے مطلوب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جشن عید میلاد النبی منانے والے بھائی اور ہمارے دوست، جب ہم انہیں روکتے ہیں کہ یہ جشن حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ منع کی دلیل دے دیں۔ یہ ہمیں اصول پیش کرتے ہیں کہ یہ منع کہاں پہ آیا ہے، اگر منایا نہیں تو منع بھی تو کہیں نہیں۔ تو ان سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ اصول ہے کہ واضح اور صریح آپ ہم سے دلیل چاہتے ہیں، تو ہم بھی آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایک آیت یا حدیث صریح طور پہ بتا دیں جو آپ کی دلیل ہو، جس میں آپ نے منایا ہو یا اللہ رب العزت نے فرمایا ہو یا صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا ہو۔ اپنے ہی اصول کے مطابق ہمیں یہ صریح طور پہ الفاظ جشن، عید، میلاد اور نبی، یہ چاروں لفظ اکٹھے میں ایک جگہ پہ دکھا دیں۔ دوسری بات، یہ کبھی تو اپنے آپ کو جاہل مطلق سمجھتے ہیں اور کبھی مجتہد اعظم سمجھتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ کوئی بھی بات نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ ہم مقلد ہیں اور مقلد جاہل ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب ہم ان سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ قرآن پاک اور احادیث ضعیفہ یا احادیث مجملہ سے یہ اپنی دلیلیں پیش کر کے ہمیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث سے ڈائریکٹ یہ باتیں لے رہے ہیں، تو ہم مجتہد ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں، آپ مجتہد ہیں یا جاہل ہیں۔ تیسری بات، یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نور من نور اللہ ہے، جیسا کہ ان کی ہر اذان سے پہلے اور بعد میں صلاۃ پڑھا جاتا ہے، تو اس صلاۃ والسلام علیکہ کے اندر یہ لفظ بھی انہوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں کہ نور من نور اللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ حضور کو نور مانتے ہیں اور دوسری طرف حضور کی ولادت پہ ان کا جشن مناتے ہیں۔ کیا نور کی پیدائش ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا کون سا دن ہے؟ میکائیل، اسرافیل یا دوسرے جو فرشتے ہیں، ان نوریوں کی ولادت کا کون سا دن ہے؟ اگر نور مانتے ہیں تو پھر ولادت کا تصور ہی غلط ہے، اگر ولادت مانتے ہیں تو یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ یہ آپ کا باطل ہے۔ فیصلہ آپ خود کریں۔ چوتھی بات، ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مقلدین ہیں اور مقلد صرف قول امام کو مانتا ہے، احادیث کو نہیں لیتا۔ جیسا کہ جال حق احمد یار خان نیمی گجراتی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو ان میلادیوں کا بہت بڑا مناظر تھا، اس نے اپنی کتاب کے دوسرے حصے کے شروع میں کچھ اصول لکھے ہیں، قواعد لکھے ہیں۔ وہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ مقلد کے لیے دلیل صرف قول امام ہے، تو قول امام صرف مقلد کا وظیفہ ہے، اس کی دلیل یہی ہے، قرآن و حدیث سے یہ ربط استدلال نہیں کر سکتا۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کے جشن پہ یہ ہماری صف کے اندر غیر مقلدین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ ان سے دلیل کا یہ مطالبہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے یا کسی اور امام سے آپ صرف ایک قول پیش کر دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ 12 ربیع الاول کا جشن یہ منانا چاہیے، یہ ہمارے مذہب میں جائز ہے۔ اگر نہیں آپ کو دلیل دے سکتے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس مسئلہ میں آپ غیر مقلد ہیں۔ اور اسی طرح سے 5ویں بات جو آج کے موضوع کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر ہر جگہ پہ موجود مانتے ہیں، اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی رٹ لگائے ہوئے جگہ جگہ پہ نعرے لکھتے ہیں، آمد رسول مرحبا، آمد رسول مرحبا۔ صرف سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہر جگہ پہ موجود ہیں تو پھر آمد کیسی؟ اور اگر آپ کی آمد متوقع ہے، آپ منتظر ہیں کہ حضور آنے والے ہیں،
تو پھر آپ کا ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہونا یہ کیسا؟ دونوں عقیدے آپ کے متضاد ہیں، کون سی راہ صحیح ہے؟ یہ آپ سے چند سوالات ہیں۔ آپ مقلد ہیں یا کہ آپ غیر مقلد؟ آپ مجتہد ہیں یا جاہل مطلق؟ آپ نبی کو نور مانتے ہیں یا حضور کی ولادت کا جشن کرتے ہیں؟ اسی طرح سے آپ امام کا کوئی قول اپنے پاس رکھتے ہیں یا اس مقام پہ آپ غیر مقلد ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث سے صریح الفاظ کی رٹ لگانے والے کیا کوئی ایسی دلیل اپنے پاس رکھتے ہیں جہاں سے ان کا صریح طور پہ یہ جشن منانا ثابت ہو؟ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔